جسے پالا زینب کہ دین شبیر سے شبیر ہے تجھ سے زندہ، کہ دین شبیر سے شبیر ہے تجھ سے زندہ، تو نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا زینب، کہ ہو گیا سیرت و صورت میں پیمبر جیسا، کہ ہو گیا سیرت و صورت میں پیمبر جیسا، اپنی آغوش میں تو نے جسے پالا زینب، اپنی آغوش میں تو نے جسے پالا زینب۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہو گیا سیرت و صورت میں پیغمبر جیسا، اپنی آغوش میں تو نے جسے پالا زینب۔ بہت اچھے اشعار لے آئے پاک دل حجدوں کو یہ بولا مسجود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے۔ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے۔ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے۔ اب بھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے۔ صلوات ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے۔ یہ تھے جناب عمران صدر جو آپ کے اذہان عالیہ تک اپنے اشعار پیش فرما رہے تھے۔ آئیے اب چونکہ خطیب اول کو آپ کو روبرو کرنا ہے اور آج سفر و مظفر کی 2 تاریخ بھی ہے۔ آج کے سلسلے سے جو 3 مناسبتیں ملتی ہیں تاریخ میں، اس میں پہلی مناسبت یہ ہے کہ کل کی تاریخ میں تو یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا تھا، لیکن آج کی تاریخ میں یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا سن 61 ہجری میں۔ پہلی مناسبت یہ ہے۔ دوسری مناسبت آج کی تاریخ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو فرزند تھے جناب زید، وہ آج ہی دن شہید ہوئے تھے سن 122 ہجری میں۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ جناب احمد امین صاحب تفسیر الکبیر، ان کی وفات بھی آج ہی کے دن ہوئی تھی، لہٰذا ان کی بلندی درجات کے لیے پھر محمد آگے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں خطیب اول علی جناب مولوی عباس علی صدمہ کی خدمت میں۔ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان آپ کے ذہنوں تک پہنچائیں اور آپ کے قلوب کو منور فرمائیں۔ گزارش ہے مل جل کر محمد وآل محمد صلوات کے ذریعے خطیب کا استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعل في الأرض خليفة۔ صلوات۔ عزیزان ایمان، عزاداران سید الشہداء، معزز سامعین کرام، خداوند عالم کا احسان ہے کہ
اپنے بھائیوں کے درمیان مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان ایمان، جگہ جگہ پر عزاداریاں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر آپ عزاداری میں مصروف ہیں۔ عزیزان ایمان، عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین نے خواب دیکھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ امام حسین نے خواب دیکھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا حسین نے کہا کہ بیٹا ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے کیا ڈرنا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا کا مقصد، عزاداری کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ہار گئے کہ جیت گئے۔ کربلا کا مقصد ہے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں، ہم حق پر ہیں کہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کربلا کا مقصد یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ عزیزان ایمان، اور دنیا سوال کرتی ہے کہ آپ اتنا حسین حسین کیوں کہتے ہیں؟ عزیزان ایمان، حسین حسین یہ وہ صدا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیزان ایمان، حسین حسین ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، حسین حسین پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، حسین حسین ایران میں بھی ہو رہا ہے، حسین حسین اس جگہ بھی ہو رہا ہے جہاں یزید کی حکومت تھی۔ عزیزان ایمان، دنیا سوال کرتی ہے یہ حسین حسین کیوں، یہ حسین حسین کیوں، یہ عزاداری کیوں، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ تو ان سے جا کر کہہ دو اگر ہم نے جلوس نہیں نکالا، اگر ہم نے حسین حسین نہیں کیا، اگر ہم نے تعزیہ نہیں اٹھائی، تو جس طرح تم نے غدیر کو بلا دیا اسی طرح تم کربلا کو بلا دو۔ اگر ہم نے حسین حسین نہیں کیا، جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا اسی طرح تم کربلا کو بھلا دو گے۔ عزیزان ایمان، اب سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ عزیزان ایمان، کتاب قصص الانبیاء میں موجود ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری آئے رسول خدا کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز خلق کی؟ عزیزان ایمان، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد یہ کائنات بنائی، یہ سورج بنایا، یہ آسمان بنایا، یہ دریا بنائی۔ عزیزان ایمان، جب اللہ نے کائنات کو خلق کر لیا، جب کائنات بن گئی تو دنیا میں اللہ نے جناتوں کو بھیجا۔ عزیزان ایمان، اب جنات دنیا میں آئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور زمین میں فساد پھیلانے لگے۔ عزیزان ایمان، اور ان میں ایک جن ایسا بھی تھا جو بہت عبادت کرتا تھا، عزیزان ایمان اتنی عبادت کرتا تھا کہ وہ عرش معلیٰ پر گیا، وہاں بھی اس نے عبادت کی اور فرشتوں کی صف میں آ گیا۔ عزیزان ایمان، جب فرشتوں کی صف میں آیا، اب اللہ نے جو جنات ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اللہ نے کہا اسرائیل علیہ السلام سے، اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ ملک الموت۔ ان سے اللہ نے کہا کہ جاؤ زمین پر جو قتل و غارت کر رہے ہیں ان سب کو مار دو اور زمین کا تختہ پلٹ دو۔ عزیزان ایمان، فرشتے آئے اور زمین پر سے جنات کو مٹا دیا۔ عزیزان ایمان، اور جو جن شفیع فرشتوں میں چلا گیا تھا، اب اس کے بعد کیا ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان ایمان، اب اللہ نے
قرآن میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان ایمان، جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان جو فرشتوں کے سب میں جن تھا اس کا نام تھا ابلیس۔ عزیزان ایمان، جب اس نے دیکھا خلیفہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے تو اس کو غرور ہوا، اس کو گھمنڈ ہوا کہ اب مجھ سے بڑا کون ہے، میرے جیسا کون ہے، اب مجھے ہی خلیفہ بنائیں گے، اب مجھے ہی خلیفہ بنائیں گے۔ عزیزان ایمان، پتہ یہ چلا کہ جب خلافت کی باری آئی تو شیطان نے سوچا کہ اب مجھے ہی خلافت ملے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں بھی خلافت کی لالچ آ جائے وہ اپنے دور کا شیطان ہوتا ہے۔ جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان ایمان، اب اللہ نے خلیفہ بنایا، اور کسے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو، اور اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، اس سے ایک پتلا تیار کرنا ہے۔ اللہ نے پتلے کو تیار کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ جب اللہ نے روح پھونک دی تو سب فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نہیں گیا۔ عزیزان ایمان، ابلیس سجدے میں نہیں گیا، اور اس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہیں۔ عزیزان ایمان، توجہ چاہتا ہوں، انسان کی تخلیق 4 چیزوں سے ہوئی ہے: پانی، آگ، ہوا، مٹی۔ عزیزان ایمان، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو ہوا سے پیدا کیا۔ یہ چاروں چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ عزیزان ایمان، انسان کی تخلیق ہوئی ہے 4 چیزوں سے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ عزیزان ایمان، شیطان نے کیا کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہیں۔ عزیزان ایمان، شیطان مٹی کا انکار کر رہا تھا۔ عزیزان ایمان، شیطان نے ہوا کا انکار نہیں کیا، شیطان نے آگ کا انکار نہیں کیا، شیطان نے پانی کا انکار نہیں کیا۔ کس کا انکار کیا؟ مٹی کا۔ عزیزان ایمان، مٹی کو کہتے ہیں تراب، مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ عزیزان ایمان، اتنی عبادتیں کرنے والا شیطان مٹی کا انکار کر رہا ہے، اتنی عبادتیں کرنے والا شیطان مٹی کا انکار کر رہا ہے، تراب کا انکار کر رہا ہے۔ جب شیطان نے مٹی کا انکار کیا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اتنی عبادتیں کرنے والا شیطان مٹی کا انکار کر رہا ہے، اور مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ جب شیطان نے تراب کا انکار کیا تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ تو جو ابو تراب کا انکار کرے وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ عزیزان ایمان، شیطان نے تراب کا انکار کیا، قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ جو ابو تراب کا انکار کرے، عزیزان ایمان، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلی چیز نور بنایا ہے، نور محمدی۔ عزیزان ایمان، یہ نور اصلاب طاہرہ سے منتقل ہوتے ہوئے اس کے دو حصے ہوئے۔ ایک حصہ عبداللہ کی صلب میں آیا
ایک حصہ ابو طالب کی صلب میں آیا۔ عزیزان ایمان، عبداللہ کی صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ابو طالب کی صلب سے مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ عزیزان ایمان، کیا کہنا ان دونوں ہستیوں کا۔ اللہ نے ایک کو مبلغ دین بنا کر بھیجا، ایک کو محافظ دین بنا کر بھیجا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ جب تک مولا کائنات دنیا میں نہیں آئے تھے تو رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان ایمان، وہ ہے مولا کائنات۔ کل آپ نے سنا تھا مولا کی فضیلت کہ مولا بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے۔ عزیزان ایمان، کون ہے علی؟ دنیا پہچانے مولا کائنات کو، دنیا پہچانے مولا کائنات کو۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور دریا کا پانی ایک گڈھے میں ڈال رہے تھے۔ ادھر سے ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنی پوری دریا کا پانی اس گڈھے میں سما دوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا دریا کا پانی، اتنا بڑا دریا کا پانی اس چھوٹے سے گڈھے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس چھوٹے سے گڈھے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بہلول دانا نے کیا جملہ کہا کہ یہی تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی دریا کا پانی اس چھوٹے سے گڈھے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی اس چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ عزیزان ایمان، وہ ہے مولا کائنات۔ اور امامت کو ہمیں پہچاننا ہے، امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ عزیزان ایمان، نبیوں نے دین کو پھیلایا ہے اور امامت نے دین کو بچایا ہے، اور ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ عزیزان ایمان، رسول خدا کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ ہمیں امام کو پہچاننا ہے۔ عزیزان ایمان، ہمیں امام حسین کو پہچاننا ہے، ہمیں امام حسین کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم حسین کو مانو، رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم حسین کو مانو، رسول خدا نے کہا کہ ھذا الحسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے جاننے والے بہت تھے، سب جانتے تھے کہ یہ حسین ہے، سب جانتے تھے کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو معرفت نہیں تھی، ان کو امام کی معرفت نہیں تھی۔ عزیزان ایمان، اسی لیے کربلا کے میدان میں امام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا۔ ہاں زدارو، 3 دن کا بھوکا پیاسا امام کو رکھا، کیونکہ ان کو امام کی معرفت نہیں تھی۔ ہاں زدارو، یہ وہی حسین ہے جب آخری رخصت کو امام خیمے میں آتے ہیں، امام خیمے میں آتے ہیں، سبھی بیویوں نے امام کو رخصت کیا۔ جب امام خیمے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ گھوڑے کو دیکھا اور کہا کہ بس آخری زحمت ہے، بس آخری زحمت ہے، مجھے رن تک پہنچا دے، مجھے رن تک پہنچا دے، اب اس کے بعد کوئی زحمت نہ ہوگی۔ ہاں زدارو، امام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام حسین کہتے ہیں بس آخری زحمت ہے، مجھے رن تک پہنچا دے۔ شاید کہ گھوڑے نے اپنی بے زبانی میں کہا میری سمو کی طرف دیکھیے، میری سمو کی طرف دیکھیے، 4 سالہ بچی بین کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کو نہ لے جا، جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ہاں زدارو، اللہ کوئی غم نہ دے،
سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، جب امام رن میں گئے اور جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اب تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی یہ آواز غیبی کا آنا تھا، امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ ہاں عزادارو، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کے گرم ریت امام کی طرف پھینکتا تھا اور امام کو ایذا پہنچاتا تھا۔ ہاں عزادارو، جب امام شہید ہو گئے، ایک مرتبہ گھوڑا خیمے کی طرف آیا، باگیں کٹی ہوئی تھی اور خون لگا ہوا تھا۔ سکینہ سلام اللہ علیہا آگے آئی اور کہتی ہیں، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی، بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا۔ ہاں عزادارو، جب کسی کا باپ اس دنیا سے گزرتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یتیموں کو لوگ دستے شفقت پھیرتے ہیں، انہیں محبت کرتے ہیں، لیکن ہائے سکینہ جسے محبت نہیں کی گئی بلکہ تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضاء و تسلیما لیام۔ جزاک اللہ خیر۔